بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم۔ آج ہمارا درس نمبر 36 ہے۔ وضو کا بیان چل رہا تھا تو وضو میں سے ہم نے تین قسطیں بیان کی، تین حصے بیان کیے، اور آج وضو کے حوالے سے چوتھا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ وضو کے فضائل و مسائل ہم نے کچھ بیان کیے اور کچھ مسائل آج ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ 4 فرائض وضو کے لحاظ سے بتائے گئے تھے۔ پہلا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو و سمیت تک دھونا، مطلب کونی بھی اس کے اندر شامل ہو، کونی و سمیت تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم۔ آج ہمارا درس نمبر 36 ہے۔ وضو کا بیان چل رہا تھا تو وضو میں سے ہم نے 3 قسطیں پہلے بیان کی۔ آج وضو کے حوالے سے ہمارا چوتھا انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس کے اندر ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ پچھلے جو ہم نے 3 حصے وضو کے حوالے سے بیان کیے اس میں کچھ فضائل تھے، کچھ مسائل تھے، کچھ احکام تھے، جن میں ہم نے وضو کے فرائض کو بھی ذکر کیا تھا۔ آج کے اس درس کے اندر ہم وضو کی سنتیں مطلب اور اس کے مکروہات، وضو کے آداب کو ذکر کریں گے، اور وضو کا ایک سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس چیز کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وضو کے 4 فرائض ہم نے ذکر کیے، دوبارہ مختصراً سماعت کیجیے، اس کے علاوہ ہم سنتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا جو تھا وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے حصے کا سر کے حوالے سے مسح کرنا، اور چوتھے جو فرض تھا وضو کا وہ تھا دونوں پاؤں کو دھونا۔ آج ہم کچھ سنتیں ذکر کرتے ہیں۔ تو وضو کی سنتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ یہ جو احادیث میں آئی ہے کہ اس کو پہلے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، اور جن احادیث میں اس کے نہ پڑھنے کا ذکر ہے، جن میں پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں جو تطبیق علماء نے دی، انشاءاللہ وہ جو وضو کا 5واں درس ہوگا اگلا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہرحال المختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وضو کی ابتدا میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے، نیت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک آپ وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ ہی مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، 3 چلو سے 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور روزہ اگر نہ ہو غرغرہ کرنا وضو کے اندر یہ بھی سنت ہے، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی ہو تو اگر احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا خلال کرنا مطلب ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، چوتھائی حصے کا مسح جو تھا وہ فرض تھا، اور پورے سر کا 1 مرتبہ وہ مسح کرنا یہ کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اسی طرح کانوں کا جو مسح کرنا ہے وہ بھی سنت بنے گا۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا مطلب پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا، یہ جو ترتیب ہے وضو کے اندر اعضاء کی یہ بھی کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اور اس کے علاوہ پے در پے دھونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ نے اگر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پہلے دھو لیجئے پھر آپ کام کاج کے لیے شروع ہو جائیں، کہیں آپ چلے جائیں، آپ سو جائیں، اس کے بعد آپ آ کے کلی کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد ناک میں پانی چڑھا لیں، پھر تھوڑی دیر بعد چہرہ دھو لیں، تو یہ چیز بالترتیب اس میں یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ترتیب میں اس طرح ہوگی کہ آپ پے در پے دھوئیں، مطلب ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیں۔ چہرے پہ آپ نے پانی ڈالا، ابھی اس کی تری خشک نہیں ہوئی، آپ فوراً اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے، تو یہ کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ مستحبات ہیں وضو کے اندر کہ جو کام جو امور کرنا مستحب ہے، کر لیا تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ قبلہ شریف کی طرف اپنا رخ کرنا وضو کے اندر یہ مستحب ہے۔
اگر وضو خانے میں اس ترتیب سے مقامات جگہ ہمارے بیٹھنے کی بنی ہوئی ہے، نشستیں بنی ہوئی ہیں کہ جس مقام پر بیٹھنے سے ہمارا چہرہ قبلہ شریف کی طرف نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، خیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو اس وقت اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیجئے، تو یہ مستحب بنے گا، لیکن اپنی تھوک جو ہے اس کو قبلہ شریف کی طرف نہیں ڈالنا۔ اسی طرح بیٹھ کے وضو کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، مطلب کھڑے ہو کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن بیٹھ کے یہ آداب وضو میں سے بھی ہے، اور مستحب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کیا کیجئے؟ وضو کیجئے۔ اسی طرح اونچے مقام پہ بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے کہ آپ ایسے مقام پہ بیٹھیں جو مقام کیا ہو؟ اونچا ہو۔ اسی طرح اطمینان سے وضو کرنا کہ آپ کے جس اعضاء پر پانی جا رہا ہے آپ مطمئن رہیں، تو اس انداز میں یہ بھی مستحب بنے گا۔ اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد لینا، بلا وجہ اور بغیر ضرورت کسی سے مدد لینا۔ مدد لینے کا کیا مطلب؟ کسی کو کوئی کام کہنا وضو کے اندر، تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے، مدد نہیں لینی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اگر ایسا آپ نے وضو کیا، اس وضو میں آپ نے کسی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، تو یہ آپ کا وضو کیا بنے گا؟ مستحب بنے گا۔ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، مطلب پانی دائیں ہاتھ میں لے کر کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ میں لے کر کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، بلکہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہاتھ سے کلی کی جائے، اور اسی طرح دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اسی دائیں ہاتھ سے کیا کیا جائے؟ ناک کے اندر پانی ڈالا جائے، تو یہ دونوں طریقے کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ہاتھ جو الٹا ہے اس کے ذریعے کیا ہے؟ ناک کو صاف کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ذکر کی گئی، ان میں سے کہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، کہ مطلب بندہ وضو کر رہا تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہاتھ میں وہ پانی لے کر ایک ہاتھ کے ذریعے وہ چہرے پہ مارنا شروع کر دیں، جس طرح بچے وضو خانے پہ وضو کرتے ہیں اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے وہ اس طرح پٹخ پٹخ کر کے مارتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کے ذریعے چہرے پہ پانی ڈالنا، یہ امر جو ہے وضو کے اندر، یہ بھی مستحب بنے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، وضو کا حق ادا ہو جائے گا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تحیت الوضو کا جو تعلق ہے وہ وضو کے صریح اور جواز کے ساتھ ہرگز نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ نے نفل پڑھے تو تب ہی آپ کا وضو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، نہیں، وہ ایک الگ سرے سے اس کا ثواب ہے۔ آپ نے وہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے تو اس کا کوئی اثر آپ کے وضو پہ ہرگز نہیں بنے گا۔ پڑھ لیے تو آپ کو اللہ کریم اپنے رحمت و فضل سے ضرور بضرور انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، آپ کچھ چیزیں میں نے جس طرح سنن اس کے ذکر کیے کہ وضو کے اندر کیا چیزیں سنتیں ہیں، پھر مستحبات ذکر کی کہ کیا کیا چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وضو کے اندر کرنا یہ مکروہ ہے۔ مکروہات وضو کیا ہیں؟ پہلی چیز کہتے ہیں وضو کے لیے ناپاک جگہ پہ بیٹھنا، یہ مکروہ ہے، کراہت ہے، ناپسندیدگی اس کے اندر شامل ہے کہ آپ ناپاک جگہ بیٹھ پہ کیا کریں؟ وضو کریں۔ اسی طرح ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے، کراہت ہے اس کے اندر، یہ ناپسند عمل ہے۔ اسی طرح اتنا کم پانی ڈالنا کہ سنت ادا نہ ہو، وہ جس طرح کہتے ہیں نا مکمل کنجوسی کرنا، بخیل جس کو کہا جاتا ہے، کہ بالکل وہ ذرا ذرا تھوڑا تھوڑا پانی کہ وہ سنت بھی صحیح انداز میں ادا نہ ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پانی صحیح ڈالیں، اعتدال ہو، نہ زیادہ بہلائیں اور نہ زیادہ کیا کریں؟ کم کریں، تو اس میں یہ جو اعتدال پسندی ہے یہ کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اسی طرح پانی منہ پہ مارنا یہ مکروہ ہے۔ منہ پہ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے دونوں ہاتھوں میں پانی ہو یا ایک ہاتھ میں ہو، اور اس کو زور زور سے چہرے کے اوپر مارنا کہ آس پاس والے جو وضو کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے ڈسٹرب ہو جائیں، وہ کہیں گے یہ عجیب سا بندہ ہے، اس کو چہرہ دھونا نہیں آتا، تو یہ چیز کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، مطلب بندے وہ کافی جو چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں اور ساتھ منہ کے ذریعے نا زیادہ لمبی لمبی وہ سانس باہر نکال کر پھولتے ہیں،
اس طرح کی مطلب وہ سانس کا نکالنا، اس طرح سانس کا نکالنا یہ بھی کیا ہے وضو کے اندر مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یہ ہندوؤں کا شعار ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ نے پانی لیا اور ایک ہاتھ کے ذریعے اس طرح جس طرح وہ بچے دھو ہوتے ہیں، تو یہ ہندوؤں کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں پر پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے پانی چہرے پہ عقیدت و محبت کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ ڈالا جائے تو یہ کیا ہے وضو کے اندر اچھا عمل ہے۔ بہرحال ایک ہاتھ سے ڈالا تو یہ بھی کیا بنے گا، مکروہ بنے گا۔ گلے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مسح گردن کا کیا جاتا ہے، گلے کا مسح نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ گردن کا مسح کر کے یہاں تک لے آتے ہیں، وہ اپنے گلے کا بھی مسح کر دیتے ہیں، تو گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے، فقط گردن کا ہی مسح کیا جائے گا۔ اسی طرح الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، یہ ناک میں پانی چڑھانا، اور یہ اکثر ایسے لوگ ٹھیک ٹھاک جن کی عمریں ہو چکی نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے ہوئے وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے اندر پانی لے کر بائیں ہاتھ کے ذریعے وہ کلی کریں گے، بائیں ہاتھ کے ذریعے وہ ناک میں پانی ڈالیں گے، تو یہ بھی امر جو ہے یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کی جائے اور دائیں ہاتھ سے کیا ہے ناک میں پانی چڑھایا جائے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ الٹا کام ہے نا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کی جاتی، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا جاتا اور پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے ناک کو صاف کیا جاتا، لیکن ہماری عوام نے اس کا الٹا کر دیا کہ ہم نے بائیں ہاتھ سے کلی کی، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے ہم نے کیا کیا، ناک کو صاف کیا، تو یہ امر بھی کیا ہے وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح 3 جدید پانیوں سے کیا کرنا، مسح کرنا، 3 مرتبہ مسح، مطلب پہلے ہاتھ جو ہے نا نیچے گیلے کیے، پھر مسح کیا، پھر ہاتھ نیچے گیلے کیے، پھر مسح کیا، پھر ہاتھ، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، وضو کی ہر سنت کو چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ہر مکروہ کا جو ہے نا ترک، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت، سمجھ آ گئی نا، ہر مکروہ کو چھوڑنا یہ کیا بنے گا، سنت بنے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے مکروہات کے حوالہ سے تھیں۔ اچھا جی، اس حوالہ سے مزید وہ چیزیں جن کا تعلق وضو توڑنے کے ساتھ ہے، اب وہ کون کون سی چیزیں کہتے ہیں؟ خون، پیپ یا زرد پانی نکلا، خون نکلا ہمارے جسم سے، یا پیپ نکلی، یا کوئی گندا پانی، زرد پانی جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ نکلا، وہ ہمارے جسم سے بہہ کر ایسے مقام تک پہنچا جس مقام کا وضو یا غسل میں دھونا فرض تھا، ہمارا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل میں سارے جسم کا دھونا یہ فرض ہے، مطلب یہ سینہ ہے، یہ بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، کمر ہے، چہرہ ہے، یہ تمام جو حصہ ہے ہمارا یہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ اب کوئی نجاست نکلی اور ہمارے جسم پر بہنے لگی، مطلب یہاں سے کوئی نجاست نکلی یہاں تک پہنچی بہنے لگی، تو یہ جو حصہ ہے یہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ سینے سے کوئی نجاست نکلی، کوئی دانہ خراب ہوا، کوئی خون نکلا، وہ بہنے لگ گیا، اب یہ سینے کا دھونا غسل کے اندر فرض ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ٹانگ ہو گئی، اسی طرح ہماری پشت ہو گئی، اگرچہ وضو میں تو اس کو نہیں دھونا لیکن غسل میں دھونا تو فرض ہے نا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب غسل میں کیا مثال ہے، مطلب آنکھ جو ہے اس کے اندر کوئی دانہ تھا وہ ٹوٹا، اور جو اس کا گند تھا، اس کا جو پانی تھا وہ آنکھ کے اندر ہی رہا، آنکھ سے باہر نہیں آیا، آنکھ سے باہر آ کر یہاں پہ نہیں بہنے لگا، تو اس سے جو ہے وہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا یہ فرض نہیں ہے، باہر کا جو حصہ ہے اس کا دھونا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے مثال بیان کرتے ہیں کہ خون اگر چمکا، ابھرا اور وہ بہنے کے قابل نہیں ہوا، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے تو خون ابھر جاتا ہے، چمکنے لگ جاتا ہے، یا خلال کیا، یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجے، یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا تو اس پر خون کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی اور اس پر خون کی سرخی آ گئی، ناک میں انگلی ڈالنے سے خون کی جو سرخی ہے وہ انگلی پہ آ گئی، خون چمکا لیکن بہنے کے اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ بہنے لگ جائے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔
اچھا جی، کہتے ہیں زخم بے شک بڑا رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک اس سے خون ٹپکے گا نہیں، بہنے کے قابل نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے، ایک مقام پہ زخم ہے اس کو آپ بار بار صاف کرتے رہے، بار بار صاف کرتے رہے، بہنے کی نوبت نہیں آئی، نہ آپ نے اس کو اس قابل چھوڑا کہ وہ بہنے لگے، وہ بہنا لگتا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں، بار بار اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ بہنے کی قابلیت ہی آپ نے خود ختم کر دی کہ یہاں پہ اگر زخم ہے، خون باہر آنا چاہتا ہے، آپ فوراً کیا کرتے ہیں، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے بہنے دو، آپ اس کو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، آپ ادھر سے صاف کر دیتے ہیں، بہنے کی قابلیت آپ نے اس کے اندر نہیں چھوڑی۔ تو کہتے ہیں اگر اتنا خون آپ نے صاف کر لیا کہ آپ کو یقین کامل ہے کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے تو یہ بہنے لگ جاتا، یہ بہنے کی مقدار میں ہوا، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بہنے کی مقدار میں نہیں، آپ کو یقین کامل ہے کہ یار میں نے پوچھا تو ہے، اگر میں نہ اس کو صاف کرتا تو یہ بہنے کے قابل نہیں تھا، تو اس سے وضو نہ ٹوٹتا۔ یہ جو ہے نا چند صورتیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں چھالا جو ہے نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں۔ چھالا ہے جسم پر، اگر آپ نے اس کو پھاڑا، اس سے گند نکلا، بہنے لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ صورتیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں منہ بھر کے الٹی کا آنا، جو ایسی کہ ہو کہ اگر آپ اس کو روکنا بھی چاہیں تو نہ رکھے، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رکوع سجود والی نماز میں بالغ نے کہا بلند آواز سے وہ ہنسا، اتنی آواز سے کہ آس پاس والوں نے بھی سنا، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ بالغ نے نماز جنازہ کے اندر کہا لگایا، زور سے ہنسا، تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز کے علاوہ کاکا لگانے سے، ہنسنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو اس وقت مستحب ہی ہوگا، فرض واجب سنت نہیں ہوگا۔ یہ جو چیز کیا کی، اس کو بیان کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر دوران وضو شک آ گیا، کسی عضو کے دھونے میں شک ہوا، کہتے ہیں اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اگر زندگی میں ہوا ہی پہلی دفعہ ہے تو اس کو دھو لیں آپ۔ اگر شک پڑتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، بار بار شک پڑتا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا وضو نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں آپ باوضو ہیں، آپ وضو کے ساتھ ہیں، آپ تسلی رکھیے، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر شک بھی ہے لیکن آپ کا غالب گمان جا رہا ہے، یقین کامل جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کا ذہن وہ غالب گمان کی طرف جا رہا ہے کہ میرا وضو نہیں تھا، تو اس صورت کے اندر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ شک میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں برابر ہوں، کہ آپ وضو کے اس بات کی طرف بھی آپ کا اتنا ہی ذہن جائے اور وضو کی نفی کے متعلق بھی آپ کا اتنا ہی ذہن جائے، آپ کا ذہن دونوں طرف سے کیا ہو، بالکل برابر ہو۔ آپ سوچیں کہ ایک سیکنڈ سوچیں میرا وضو ہے، پھر دوسرے سیکنڈ خیال ہے کہ نہیں وضو نہیں ہے، تو اس صورت میں شک ہوتا ہے، پھر اس صورت میں شریعت مطالعہ کی طرف سے رعایت ہے کہ آپ کا وضو ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا، یہ احتیاط نہیں ہے، وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں۔ اللہ اکبر، اتنا یقین کا پیمانہ شریعت مطالعہ نے دیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر یہ یاد نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو کہتے ہیں بایاں الٹا پاؤں دھو لیجئے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے 5ویں حصے کے اندر جو بقیہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔